الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج ہم نے تراویح میں سورہ نوح سنی اور سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی عزت اور احترام کا خیال نہیں رکھتے ہو. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کے احترام کا تمہیں پاس نہیں ہے, تمہیں اس کا خیال نہیں ہے. یہ آیت میرے بزرگوں بہت عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ کا احترام اور اللہ کا وقار ایک مومن کے دل میں جب ہوتا ہے تبھی اس سے نیک کام ادا ہوتے ہیں. اور اگر اللہ کی عزت نہ ہو, اللہ کا وقار نہ ہو, اس کی عظمت نہ ہو تو اس سے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام نے یہی پوچھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کے وقار کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وقد خلقکم اطوارا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے تم اپنے آپ میں غور کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ انسان کے جسم میں ایک ایک عضو, اس کا ایک ایک حصہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اب سر پہ بال ہیں, یہ بال کیسے اللہ نے بنایا اور کس طریقے سے اس کے خون کے ذریعے اس کو طاقت ملتی ہے, بڑھنے کی صلاحیت ملتی ہے, اور یہ کیسا کیا کام کر رہا ہے. آپ تعجب کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اس کا دل, اس کا پھیپڑا, سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, بولنے کی طاقت, چکھنے, زبان میں چکھنے کی جو صلاحیت, پورے اعضاء سبحان اللہ, یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر آپ غور کریں گے, ہم دیکھیں گے تو سبحان اللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, تو اپنے آپ میں غور کر کے دیکھو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے تو تم اس کا استقصاء نہیں کر سکتے, تمہیں اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو یہاں نوح علیہ السلام نے کہا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے, الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے طبق در طبق کیسے بنایا ہے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اس میں چاند کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے طور پر اور سورج کو چراغ کے طور پر بنایا ہے. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو اے انسان فرجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر
خاسئا وهو حسیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان دیکھو آسمان کی طرف, ذرا غور کر کے دیکھو, اس میں کوئی کمی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ هل ترى من فطور؟ کوئی اس میں کمی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ یہ آسمان اور زمین اور یہ پوری کائنات جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے سورہ ملک کی بالکل ابتدائی میں, هل ترى من فطور, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ کوئی سوراخ نظر؟ کتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر, تو اپنی نگاہ کو دوبارہ لوٹاؤ, کرتین, دو بار, ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی قسم کا عیب, کسی قسم کی کمزوری تمہیں نظر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں میرے بھائیوں, یہ جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا ہم صحیح طریقے سے اندازہ لگا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے بنایا, ثم یعیدکم فیہا, پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا, ویخرجکم اخراجا, اور تمہیں اچانک نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, لتسلکوا منہا سبلا فجاجا, تاکہ تم کشادہ راستوں میں تم اس میں چل پاؤ. قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا, اللہ تعالیٰ کی طاقت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا. ان لوگوں کو جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہیں کی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ, جبکہ زمین پوری کی پوری اس کی ایک مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان جو ہے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. تو میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا ادب, اللہ تعالیٰ کے ساتھ احترام, اللہ تعالیٰ کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن عمل اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے پر دلالت کرے. ہم بولیں گے, ہماری باتوں میں اللہ کی عزت ہونی چاہیے, ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی عزت نظر آنی چاہیے کہ ہم اللہ کا احترام کر رہے ہیں, ہم اللہ کی عزت کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یعلا ابن منیا ایک صحابی, ان کے پاس وہ کمانڈر تھے, ایک آدمی مسلمان ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو فوج میں بھیجا جہاد کے لیے. گیا اور واپس ہوا تو جو ہے دیکھتے ہیں اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہو گیا تمہارا, کیا معاملہ ہے؟ کہا امیر المؤمنین میں نے کچھ نہیں کیا, مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں نے چرایا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا. ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ وارضا, جس نے ہاتھ کاٹا ہے اس نے بتا رہے کتنی غلطیاں کرتا ہوگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان تھا, رات میں نماز پڑھتا تھا, لمبی لمبی نماز. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز سن کر کہتے تھے یہ جو واقعی شخص کا ہاتھ جس نے کاٹا ہے بڑا ظالم ہے, اتنا عابد ہے, عبادت گزار ہے, کیسا جو ہے اس کا ہاتھ اس نے کاٹا ہے. دیکھتے ہیں کہ چند دنوں میں اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا زیور تھا, چوری ہو گئی, غائب ہو گیا. تحقیق کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو جو ہے مدینے کے مارکیٹ میں جو سونار تھا اس کے ہاں جو ہے وہ ہار, وہ زیور ملتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کرتے ہیں کہاں سے یہ تمہارے پاس آیا. کہتا ہے کہ جو ہے تمہارے مہمان نے لا کر ہمیں بیچا ہے, تمہارے مہمان نے لا کر بیچا ہے.
جب یہ بات معلوم ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چوری ہو گئی اور اس کو بھی معلوم ہوا، مہمان کو بھی، تو مہمان بد دعا کرتا تھا، کہتا تھا اے اللہ یہ نیک متقی پرہیزگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس نے چرایا ہے، اے اللہ اس چور کی حالت کو تو ضرور واضح کر، اے اللہ اس کو پکڑا، یہ دعا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس نے چرایا ہے، رونے لگے۔ کس لیے رونے لگے؟ کہتے ہیں لغرته باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت سے یہ جو دھوکے میں تھا غفلت میں، یہ جو ہے مجھے رلا رہی ہے۔ یہ شخص بد دعا کر رہا تھا اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ پکڑا سکتا ہے، یہ اپنے آپ پر بد دعا کر رہا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بدگمانی رکھی۔ یہ جو ہے میری نظر میں جو ہے سب سے بڑا جرم ہے، چوری سے بڑھ کر اس کا بڑا جرم ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے احترام پر دلالت کرے۔ ظاہر اور باطن سے معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا احترام کر رہے ہیں ہماری باتوں میں۔ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ کیا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ یہاں کے ماحول میں مشرکانہ ماحول میں رہ کر، جی یہ ٹی ویاں دیکھ کر اور جو ہے سیریلیں دیکھ کر جو ہے کیا ہے، جس طریقے سے ہندو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے خداؤں سے لڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا وہ ٹی ویوں میں کہ ان کے خدا سے جا کر کچھ ہوگا تو جا کر لڑتے ہیں، کیسا تو کیسا کریا میرے ساتھ، ایسا کیسا کریا، نعوذ باللہ۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں، جی اللہ تعالیٰ کی شان کہاں اور ہم لوگ کہاں؟ اللہ سے ہم لڑیں گے نعوذ باللہ؟ اللہ تعالیٰ سے لڑ کر کوئی جیت سکتا ہے؟ یہ سیریلوں کا اثر ہے، یہ غیر مسلموں کی تہذیب کا اثر ہے، جی جس کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام نہیں ہے۔ واٹس ایپ میں میسج آتے ہیں، اچھے لوگ واٹس ایپ، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، اپنے گروپ ہے اس میں مختلف اسپیکرز دائی لوگ ہیں، ہاں وہ اس میں ایک میسج کہ جو ہے ایک صاحب خدا سے بولتے ہیں کہ سیو کر لو۔ اب خدا پوچھتا ہے کہ سیو میں پی ڈی ایف میں کروں کہ میں کس میں کروں، امیج میں کروں؟ میں نے کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت، یہ جائز ہے ہمارے ساتھ اس طریقے سے؟ آپ کیسے جو ہے اس میسج کو بھیج رہے ہیں؟ آپ ایک بڑے اسپیکر ہیں، بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں۔ فوراً انہوں نے سمجھا اور انہوں نے استغفر اللہ کہا، الحمدللہ۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کا احترام، یہ کس طریقے سے ہمارے ماحول میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ جو چاہے ہم بولتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الادب مع اللہ حسن الصحبۃ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر طریقے سے ساتھ رہنا کیسے؟ ظاہر اور باطن کا جو عمل ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے احترام کی دلالت کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور کسی بھی انسان کو اس کے شروط کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ کیسے؟ 3 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات کو جاننا چاہیے، اللہ کے نام اور صفات کو معلوم کرنا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سب، لیکن اس کے معنی کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ عام طور پر لوگ حدیث کا پڑھتے ہیں، کون سی؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، حدیث تو بخاری کی حدیث، صحیح حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں قرآن میں جو ہے رائٹ طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور اس کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام کہاں ہے؟ پہلے یہ کس نے بنایا؟
یہ اللہ کی عزت کہاں ہوئی؟ مسجدوں میں لکھے ہوں گے یا اللہ اور محمد. یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے میرے بھائیوں؟ ہرگز نہیں. آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے انگوٹھے میں محمد رسول اللہ لکھے ہوئے تھے، اس میں آپ لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے. آپ اللہ سب سے اوپر. انگوٹھے میں جو ہے جس پر اسٹامپ لگاتے تھے، کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ جو دوسرے لوگ ہیں خط بڑے پیمانے پر رسمی خط بھیجنا ہے تو آفیشیل خط بھیجنا ہے تو اس پر اسٹامپ لگانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مہر بنایا اور انگوٹھی کی شکل میں، اور اس میں جو ہے اللہ کا لفظ سب سے اوپر. عزت، اللہ کی عزت، اللہ کا احترام. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے ہم لوگ اللہ اور محمد کے تغرے اور 99 نام، یہ 99 نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو قرآن میں بالکل ہی غلط ہے. نہیں، نہ رسول اللہ ثابت ہے، نہ حدیثوں سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4-5 نام ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں احمد ہوں، میں محمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں در محشر میں جو ہے مجھے اس سے سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا. جی میں ماہی ہوں، میں کفر کو مٹانے والا ہوں. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا. لیکن 99 نام کہاں سے؟ اور وہ بھی اللہ کے برابر. تو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کرتا ہے. احصاء کا مطلب صرف پڑھ لینا نہیں ہے، صرف گن لینا نہیں ہے، کہ جو ان کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب میرے بھائیوں کہ سمجھنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے تقاضے سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا. اس میں جو صفات ہمیں جو آرڈر دیتے ہیں، ہمیں جو حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کرنا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ ہمیں انتظار میں رہنا چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے. اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کی مغفرت ہمیں طلب کرنا چاہیے. اللہ منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے. جی تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت میں اللہ تعالیٰ غصہ آ جائے، ناراض ہو جائے ہم، اور جو ہے نعوذ باللہ ہماری سزا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں، ان اسماء اور صفات، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات 99 سے بڑھ کر ہیں. 99 ہی نہیں ہے، 99 سے بھی زیادہ ہے. خود قرآن و حدیث سے جو اسماء اور صفات آئے ہیں وہ خود 100 سے زیادہ ہیں. بعض علماء نے 107 بتائے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. اے اللہ، میں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، اور انزلتہ فی کتابک، یا اس کو تو نے اس نام کو اے اللہ تو نے کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا ہے کہ اللہ تو نے کسی اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو تو نے سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اے اللہ اس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھ لیا ہے. تو علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، 99 نام ہی نہیں ہے. یہاں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ 99 نام ایسے ہیں، سلیکٹڈ نام، اگر کوئی شخص ان کو گنتا ہے، ان کو پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب اور احترام یہ کب ملتا ہے انسان کو؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو جاننا. دوسری بات، اس کے دین اور شریعت کو جاننا. اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. کیونکہ علم کے بغیر آدمی ہو سکتا ہے جی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پسند نہ، اللہ خوش نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. جیسا کہ ایک واقعہ بتاتے ہیں علامہ رومی کے بارے میں کہ ہمارا جو تعامل ہے، معاملہ کیسا ہے بولے تو اللہ کے ساتھ، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے بیچارہ، اس کا پڑوسی جو تھا یہ بیمار پڑ گیا، اور یہ بیچارہ جو ہے بہرا تھا، سن نہیں پاتا کچھ بھی. اب اس نے سوچا کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، مجھے عیادت کرنی ہے،
عیادت فرض ہے، کیا کروں میں؟ لیکن وہ جو بھی بولے گا تو میں جو ہے سن نہیں پاؤں گا. اب یہ جو ہے بیچارہ جو ہے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو ہے سوچ لیتا ہے کہ اس قسم کی بات کریں گے، ہم سوال کریں گے اور اس طریقے سے جواب دیں گے، اس قسم کا سوال کریں گے، اس طریقے سے جواب دیں گے. اب وہ جاتا ہے، اب وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پوچھا، اس نے کہا کیا حالت ہے؟ اب اس نے جواب دیا کہ جو ہے میں مر رہا ہوں. مریض نے کہا میں مر رہا ہوں. کہا بہت اچھا، الحمدللہ، بہت خوشی کی بات. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا، کہا کہ جو ہے کون سا ڈاکٹر تمہارے پاس علاج کر رہا ہے؟ کہا کہ اسرائیل جو ہے ملک الموت میرا علاج کر رہے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. پھر کہا کون سی دوا کھا رہے ہو؟ کہا زہر کھا رہا ہوں. بہت اچھی دوا، وہی کھاؤ. اب یہ سن کر جو ہے جواب دے کر خوش، اپنے دل میں خوش، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور یہ مریض جو ہے مر رہی ہے، کہاں سے مصیبت آ گئی میرے اوپر، میں ایسا کہہ رہا ہوں، اس طریقے سے جواب دے رہا ہے. لوگوں نے کہا، یہ علامہ رومی کہتے ہیں کہ آج جو ہمارا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہے. ہم جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ہم واقعی اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا عمل اللہ کو خوش کرنے والا ہے؟ کیوں؟ ہم لوگ نہیں جانتے، ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ وہ علم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی سے ہم بچ جائیں. آج عام طور پر لوگ اپنے عمل کر کے تھوڑا سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہم خوش ہو گئے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک تو اسماء و صفات کو پہچاننا ضروری ہے، دوسرا ہے کہ اس کی دین جاننا ضروری ہے، اس کی شریعت جاننا ضروری ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نفس انسان کے پاس ایسا نفس ہو جو انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا نفس جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ شریعت کا حکم ہو یا تقدیر کا حکم ہو. شریعت نماز پڑھو، روزہ رکھو، ساری چیزیں یہ شریعت کا حکم. تقدیر مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، یہ سب کیا ہے؟ تقدیر کا حکم. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے راضی ہو جائے. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو کر واپس ہو جا. یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام پر مطمئن ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے احکام پر مطمئن ہے. کسی کو اس کو اعتراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی شریعت کی کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں، تقدیر پر اعتراض نہیں، راضی برضا ہے. اس نفس کو اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میری بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کون سا نفس ہے؟ یہی نفس جو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ وہ نفس جو بالکل قبول، حق کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، ذرا بھی اس پر اعتراض نہیں، ذرا بھی اس پر اعتراض نہیں. یہ مثالیں ملتی ہیں سبحان اللہ سلف صالحین میں. مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر جو ہے ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے. سچا واقعہ ہے، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، عیادت کے لیے ان کے ساتھی لوگ آتے ہیں تو جو ہے بہترین جوڑا پہن کر جی دلہا جیسا آتے ہیں. ان کے ساتھی کہتے ہیں یہ بات ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، گھر میں جو ہے آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور آپ جو ہے دلہا بن کر اس شکل میں آئے ہیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں دیکھیے جواب دیکھیے، کہا اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں ہر ایک چیز ایسی ہے دنیا اور دنیا میں جو بھی اس سے بہتر ہے میرے لیے، میں اس کے پسند ہے. ایک ایک چیز. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ برکتیں ہیں جی،
صلواتم من ربہم ورحمہ، اور رحمت ہے ان کے لیے دوسری چیز، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھا راستے والے ہیں. ہدایت. مطرف بن عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز اتنی بہتر ہے کہ مجھے دنیا سے بہتر ہے وہ چیز. دنیا مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع میں ہمیں ہمیشہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان پر، اسلام پر استقامت انسان کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ کی عزت، اس کی عظمت کا احترام، کیسی اس کی عظمت ہے. جی دیکھیے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تو جواب دے سکتے تھے اللہ میں نے نہیں کہا ایسا. نہیں، ان کا جواب دیکھیے. قال سبحانک، کہا اے اللہ تیری پاکی ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جائز ہی نہیں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس بات کرنے کے جو ہے مجھے پرمیشن نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے. میں کیسے بول سکتا ہوں اللہ؟ تیری پاکی ہے اللہ. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس چیز کو بولنا میرے حق نہیں، میرا رائٹ نہیں ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پھر کہتے ہیں اللہ اگر بولا ہوتا تو تو جانتا، تیرے پاس اس کا علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی، میرے نفس میں جو ہے تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے نفس میں جو ہے میں وہ نہیں جانتا ہے. اللہ انک انت علام الغیوب، تو ہی غیب کا جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ما قلت لهم، توحید کی بات ذکر کرتے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے اسی چیز کا ان کو حکم دیا جس کا تو نے مجھے حکم دیا بتانے کا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا خدا ہے. میرا اور تمہارا خدا اللہ ہے، اسی کی تم عبادت کرو. پھر اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے بولتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں ان پر گواہ تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر نگراں تھا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے اے اللہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش اور کوئی اعتراض نہیں. کیسا جملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے ان کے شرک پر، ان کے کفر پر، تو بالکل بجا ہے کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو معاف کرتا ہے ان کو تو اے اللہ تو بہت طاقت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری کمزوری کی وجہ سے معاف کر رہا ہے، طاقت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، تیرا فیصلہ بہت صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہر حالت میں ہم قبول کرتے ہیں. میرے بزرگوں، کتاب العظمہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نام سے مولوی محدثین نے کتابیں لکھی. ابو الشیخ الاصبہانی 34 صدی ہجری کے عالم ہیں، 3 مجلد میں کتاب وہ چھپی ہے العظمہ. عظمہ کا مطلب یعنی اللہ کی عظمت. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی معرفت، یہ میرے بھائیوں یہ وہ ایسا ٹاپک ہے، ایسا موضوع ہے کہ ہم جتنا ہم اس کے بارے میں ہم جانیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اور جتنی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بڑھائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور جنت ہمارے لیے جو ہے ہم تمنا ہمارے دل میں آئے گی کہ ہم جنت میں جائیں. اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیاوی آسمان اور اس کے دوسرا جو آسمان ہے، 7ویں اور 6ٹھے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت. 7 آسمانوں میں ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے. 7ویں آسمان کے اوپر کرسی ہے. کرسی جو ہے
حدیثوں میں آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے زیادہ کشادہ ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر کے رکھنے کی جگہ. عرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیر کے رکھنے کی جگہ. وہ کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں اتنا ہی حکم دیا گیا کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بارے میں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں، ہم اس پر ایمان لائیں گے. یہ غیب کی چیزیں ہیں، لیکن کیسے ہیں، اس کی صفت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. اور وہ جو ہے بعض لوگ یہاں جو توحید جماعت کے لوگ ہیں، ان کے سردار نے جو ہے وہ اعتراض کیا، کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جب تیسرا حصہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے، دنیاوی آسمان میں اتر کر آتا ہے. کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو اس کی حاجت کو میرے پاس رکھے میں اس کی حاجت کو قبول کروں. اب ان کا اعتراض کیا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا. کیسا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ساتویں آسمان میں جو ہے دنیاوی آسمان میں کیسے اتر کر آتا ہے؟ رات تو جو ہے بدلتی رہتی ہے، رات کا تیسرا حصہ کہیں نہ کہیں رہے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں رہتا ہے کیا؟ یہ عقل کی باتیں جو ہے دماغ میں ان کو لڑائے. اس کے بعد کیا بول ڈالے؟ یہ حدیث جھوٹی جی بول ڈالے. کون سی حدیث؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ان کے عقل میں نہیں آئی تو کیا بول دیے؟ یہ حدیث جھوٹی بول دیے. نعوذ باللہ. جن لوگوں نے اس حدیث کو سنایا، بتایا، ہم تک پہنچایا، انہی لوگوں نے قرآن کو پہنچایا. اگر آپ ایک حدیث کو ٹھکراتے ہیں، ایک حدیث کو انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 60 حدیثیں بخاری مسلم میں جھوٹی ہیں. ان کا کہنا ہے نعوذ باللہ. یہ سب ضلالتیں اور گمراہیاں جہالت کی وجہ سے میرے بھائیوں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کی طرف رجوع نہیں کرنے کی وجہ سے. تو کیا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک حدیث کو اگر آپ انکار کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری حدیثوں کو آپ انکار کرنا پڑے گا. اور اگر آپ حدیثوں کو انکار کریں گے تو قرآن بھی انکار کرنا پڑے گا. کیوں؟ جن لوگوں نے ہم تک حدیثوں کو پہنچایا ہے انہی لوگوں نے ہم تک قرآن کو پہنچایا ہے. اگر آپ حدیث کو ٹھکرا رہے ہیں تو اس قرآن کو بھی ٹھکرا رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں اترتا ہے. کیسے اترتا ہے نہیں معلوم. قرآن میں اللہ نے صاف بول دیا سورہ رعد میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ بڑا سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ جو ہے میرے جیسا ہے، فلاں کے جیسا ہے. کسی کی مشابہت نہیں. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کو مثالیں مت بیان کرو، ایگزامپل مت دو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں، حدیث میں جو صفتیں بتائی ہیں اللہ کے بارے میں، قیامت کے دن وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. اللہ آئے گا، کیسے آئے گا ہمیں نہیں معلوم. قرآن میں ہے، ہم ایمان لاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دوزخ میں دوزخی جانے کے بعد دوزخ کہے گا کہ جگہ میرے پاس اور بھی ہے، خالی پڑی ہے جگہ، اور لوگ چاہیے مجھے، میرا پیٹ بھرا نہیں. فَيَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ، حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جبار اللہ تعالیٰ طاقت والا اپنے قدم کے ذریعے اس دوزخ کو ایسے دبائے گا تو دوزخ کہے گی قط قط قط، بس 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 بس. وہ کیسے دبائے گا؟ اس کا قدم کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، کہا اللہ استوى علی العرش. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، پسینہ چھوٹ رہا ہے. اتنا بڑا سوال اللہ کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا، جیسے آیا ویسے ایمان لائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں اٹھایا, تم اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو. پسینہ چھوٹنے لگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ استوى علی العرش, اللہ عرش پر مستوی ہے, جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. استوا کیا ہے معلوم ہے, اس کا معنی بلند ہوا, عرش پر بلند ہوا. کیسے بلند ہوا یہ نہیں معلوم, معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے. اور کہا اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا روب, بڑی ہیبت, مدینے میں مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, ان کی شان ہی الگ تھی. کہا لگ رہا ہے کہ تم بدعتی آدمی ہو, یہاں سے نکالو جی, اسے پہلے نکال ڈالو اسے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم کے سوالات, شک اور شبہ کی چیزیں جو پیدا کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے, اس واقعے سے میں درس ابھی میرا ختم نہیں ہوا, ٹاپک انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ ٹاپک جو ہے میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ضروری ٹاپک ہے ہمارے لیے. کیوں؟ تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی عزت اور اللہ کا عظمت, اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف, اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے. اور میرے بھائیوں, دل, انسان کے دل کے لیے سب سے بہترین غذا جو ہے اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا اور اس کے احکام کی عزت کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. یہ سب سے اہم چیز ہے انسان کے لیے. اسی میں انسان کو سکون ہے, دنیا اور آخرت کا سکون ملے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام سبیغ ابن عسل, عراق کا تھا. وہ کیا کرتا, لوگوں میں جو ہے قرآن پڑھ کر جو ہے ڈاؤٹ پیدا کرتا, شک و شبہ پوچھتا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا, کیا جی یہ, کیا جی مطلب اس کا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا, کیا جی مطلب اس کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بات آئی, معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایسا ہے عراق کا, اس طریقے سے دعا کرے, اے اللہ وہ آدمی کو میرے پاس لے کر آ. حج میں آیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے, بولے آ کر جو ہے جماعت میں بولا والمرسلات عرفا, یہ کیا جی یہ کیا ہے مطلب اس کا. اچھا تمہیں کہہ دیا ہوا, ادھر آؤ. اس کے بعد جو ہے اپنے استینوں کو اٹھائے, چھڑی ان کی مارے, سر پہ مارے, اتنا مارے خون بہنے لگا, بھیجے واپس. سبان کو برا لگا, دوبارہ آج کورس ختم, کوٹا دوبارہ سبان کا دوسرا کوٹا. دوسرے دن پھر مارے چھڑی سے, پھر بولے لے جاؤ. پھر تیسرے دن بھی وہی سچ. بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین, اگر مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں تو تلوار اٹھا کر مار دیجئے. نہیں, اگر آپ میرے سر میں جو شیطان تھا اسے بھگانا چاہتے تو بھاگ گیا, وہ شیطان اب نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بصرہ کے, عراق کے جو امیر ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھتے ہیں, یہ آ رہا ہے, واپس بھیج رہا ہوں میں اس کو, یاد رکھو اس کے ساتھ کون بھی بیٹھنا نہیں, اس کے ساتھ کون بھی نہیں بیٹھنا, اس کے ساتھ کون بھی ملنا نہیں, بائیکاٹ. 1 سال تک بائیکاٹ. کہتے ہیں اگر ہم لوگ 200 آدمی بھی ایک جگہ ہوتے اور اگر وہ آتا تو وہاں سے ہم لوگ نکل جاتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم, آرڈر, 200 آدمی بھی ایک جگہ ہوتے, وہ آتا ہم لوگ وہاں سے الگ الگ ہو جاتے. 1 سال کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اب نیک ہو گیا ہے, ویسے خیالات نہیں ہیں, اس کا توبہ الحمدللہ اچھا ہو گیا ہے. تب عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھتے ہیں اب جو ہے لوگوں سے ملنے کی پرمیشن دو. کیوں میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط شبہات, غلط خیالات, غلط باتیں چیزیں, دین کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کرنا یہ کفر ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ جو ہے فہم فی ریبہم یترددون, اہل کفر کو اہل ریب کہا گیا, شک اور شبہ کرنے والے. ہمارے اسلام میں جو ہے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. نہیں, ہمیں صاف یہ الحمدللہ یہ دین ہے, یہ صحیح ہے. اسی لیے جن لوگوں کو وسوسہ آتا ہے, بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے, دیکھیے پتہ نہیں کتنے مرتبہ وضو کرا کہ معلوم نہیں بھائی, کرتے رہتے وضو کرتے رہتے بعض لوگ. اب وہ لوگ جو ہے وہ وسوسہ بیماری ہے. تو اسلام میں یہ حکم ہے شک کے لیے جگہ مت دو, شک کے لیے جگہ مت دو. وضو کر لیے آپ جو ہے اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ ہوا وضو میرا جو ہے چلے گا کہ ہے کہ
جب آپ کو یقین نہیں ہے، وضو کرنے پر یقین ہے، اچھا وضو خارج ہوا بول کر یقین نہیں ہے تو ڈاؤٹ کیا کو جگہ دیتے تمہیں؟ تمہاری نماز ٹھیک ہے الحمدللہ، تمہیں وضو میں ٹھیک. اسلام یہ حکم دیتا ہے تاکہ وسوسہ کی بیماری، شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ لوگ جو دین میں اس طرح قسم کے باتیں پیدا کرتے ہیں، یہ نعوذ باللہ دین کو گرانے والے، دین کو ختم کرنے والے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر، اور شک اور شبہ کے لیے کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عظمت بٹھانے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہمیں کرنے. رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، ابھی ایک 2 دن باقی ہیں اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ جو ہے یہ ہمارے روزے اور ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ نہیں پسند آئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیوں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ اسی لیے کہ مرتے دم تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں. اور یاد رکھیے انما الاعمال بالخواتیم، عمل کو دیکھا جاتا ہے آخری عمل کو دیکھا جاتا ہے. زندگی بھر کا کوئی انسان جو اچھا کام کرے، اچھا عمل کرے، لیکن نعوذ باللہ اس کا آخری انجام عمل غلط عمل پر اور باطل عمل پر رہا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کا عمل پورا بیکار ہے. جسے ایک آدمی آپ کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا تھا، 40 سال 50 سال جاتے ہوئے لڑکے گیا، آپ کا کورٹ میں مقدمہ کر کے گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. انما الاعمال بالخواتیم، تو خواتیم آخری عمل جو ہے، انجام جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری عمل بہتر عمل بنائے، نیک عمل بنائے. آخری عمر کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو زندگی میں سب سے اچھا عمل بنائے. آخری زندگی ہماری زندگی میں سب سے اچھی زندگی رہے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.